جائیداد کے لالچ میں آپ سب نے میرا نکاح ایک بچی سے کر تو دیا ہے، لیکن میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، ورنہ دلہن بنی 12 سالہ میرو کو اندر آتا دیکھ مصطفیٰ خان اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ بچے تم اندر جاؤ۔ وہ اسے بڑوں کی باتوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر سفینہ بیگم کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ انہیں بیٹی کی خوشی سے زیادہ حویلی کے وقار کی پرواہ تھی۔ تمہیں میری بیٹی کی فکر ہے یا اپنی مردانہ کمزوری چھپا رہے ہو مصطفیٰ؟ ان کے بے باک لہجے پر مصطفیٰ کا خون کھول اٹھا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ارادہ ایک ہی قربت میں سفینہ بیگم کو سبق سکھانے کا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے میرو اس کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ لالا مجھے بچا لیں۔ وہ 22 سالہ خوبرو دلہا شدید اشتعال میں اندر داخل ہوا۔ غصے کے باعث اس کے چہرے کی رنگت سرخ تھی۔ کمرے میں سب بڑے موجود تھے، آغا جان، جلال صاحب، سدرا بیگم اور سفینہ بیگم۔ اب تو آپ سب کو آرام آ چکا ہوگا میرا اتنا تماشا بنا لینے کے بعد۔ وہ دھڑم سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پھنکارا اور جلال صاحب نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ مصطفیٰ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ لیکن آغا جان نے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا، تم ہمارے درمیان قائم اس شرط کے بارے میں جانتے ہو نا مصطفیٰ؟ اس کے بعد یہ ساری باتیں۔ آغا جان کی آواز بہت سنجیدہ تھی، وہی دھاک بٹھا دینے والا لہجہ۔ انہیں اپنا یہ پوتا سب سے زیادہ عزیز تھا اور ان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا۔ غصے کے باعث اس کی گردن کی رگیں بھی پھولی ہوئی تھیں۔ سرخ چہرے کو بار بار جھٹکتے ہوئے وہ بے چینی سے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ باہر جا کر دیکھیں لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک 12 سال اور لڑکی کا نکاح ایک 22 سالہ جوان سے۔ اس کی حیرت کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے آغا جان نے رٹ لگائی اور بالآخر آج شام نہ صرف وہ اس کی منقوہ کے درجے پر فائز ہو چکی تھی، بلکہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں بھی پہنچا دی گئی۔ اس کا نازک سا سراپا پوری محفل میں اس کے لیے باعث شرمندگی بنا رہا۔ وہ بار بار خود کو ملامت کر رہا تھا، میں اس پر کوئی بحث نہیں سننا چاہتا مصطفیٰ، آج کے بعد تمہاری زبان سے یہ سب نہیں سنوں گا۔ سہارا لے کر اٹھتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جانے کی غرض سے باہر چلے گئے، جبکہ پیچھے پھیلے ہوئے سکوت کو پرسوچ نگاہوں کے تبادلے نے توڑا۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے جلال صاحب نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ روایت برسوں سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، کچھ نیا نہیں ہوا جس کے لیے تم اتنا بھڑک رہے ہو مصطفیٰ۔ اتنا بھلا اپنا بیٹا عزیز نہیں تھا؟ جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ انہیں ان کا بیٹا اس لیے اسے اس طرح پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ پا رہے تھے، جبکہ اسے یوں دیکھ کر سدرا بیگم بھی بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے۔ بابا نکاح تک بات ٹھیک تھی، اس سے آگے وہ کیا کہہ رہا تھا وہاں بیٹھے سب لوگ بخوبی سمجھ رہے تھے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، نکاح کے بعد لڑکی کا اپنے شوہر کے پاس ہونا ایک فطری عمل ہے۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار سفینہ بیگم نے مداخلت کی تھی۔ چچی ماں پلیز، یہ سب کچھ پہلے ہی آپ کی زندگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ زندگی میں پہلی بار سفینہ بیگم کو کسی نے ٹوکا۔ اس حویلی میں کوئی بھی انہیں ٹوکنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ چند سال پہلے دلاور خان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد دلاور خان کی حیثیت بھی انہیں حاصل تھی۔ دلاور کے ساتھ چاہے ان کی ازدواجی تعلقات بہتر نہیں رہے، دونوں کے درمیان بے نام سی محبت تھی، لیکن اس رشتے کی جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے بات کافی تھی کہ وہ آغا جان کی بھانجی تھیں، اس لیے آغا جان کے ارد گرد منڈلانا اور آنے والے وقت میں حویلی پر راج کرنا بھی ان کا ایک بے بنیاد سا سپنا تھا۔ جو سپنا رہ جاتا یا حقیقت کا روپ دھار لیتا یہ کوئی نہیں جانتا۔ مصطفیٰ اپنی زبان بند رکھو، بہت بدتمیز ہو چکے ہو تم، انہوں نے بھڑکتے ہوئے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، جبکہ ایک نظر ان پر ڈالتے ہوئے مصطفیٰ نے رخ پھیر لیا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بات کر رہا تھا اور یہاں تیسری دفعہ سفینہ بیگم تھی۔ حق تو یہ تھا کہ انہیں یہاں سے چلا جانا چاہیے تھا، لیکن بجائے یہاں سے جانے کے وہ مزید مداخلت پر مداخلت کیے جا رہی تھی۔ تمہارا فیصلہ تھا بیرون ملک جانا اور ہمارا فیصلہ تھا میرو کے ساتھ تمہارا نکاح رخصتی۔ اب میرو کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرو اور اس کے بعد بھلے جہاں جاؤ۔ کم سے کم ہمیں یقین تو ہوگا کہ تم نے حویلی کے اصولوں قوانین کی پاسداری کی ہے۔ کرک لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے اگلا پارٹ پڑھا رہی تھی۔
प्लीज चचीमा इस टॉपिक को छोड़ दें, निकाह हो चुका है, इतना काफी है, मुझसे आगे की उम्मीद मत रखेगा। वो भी दूबदू जवाब दे गया। वो मुस्तफ़ा खान ने क्या जो अपनी जुबान को काबू कर ले। आप मुस्तफ़ा खान की बात सुन रहे हैं भाई साहब? इनका रुख अब जलाल खान की तरफ मुड़ा। भाभी प्लीज, मैं मुस्तफ़ा को समझाऊंगी। सिद्रा बेगम हरगिज नहीं चाहती थी कि बाप बेटे के दरमियान ताल्लुकात खराब हों। इससे सफीना बेगम को रिलैक्स करने का बोलते हुए साथ ही साथ वो वार्निंग देती हुई नजरों से मुस्तफ़ा को भी देख रही थी कि इससे आगे वो एक लफ्ज भी न कहे। यहाँ इसके बाबा मौजूद थे और अगर बाबा नाराज हो जाते तो इन्हें बेचैनी बनी रहती। ये सब कुछ हवेली के उसूल और कवानीन की पासदारी करने के लिए नहीं, बल्कि मीरू के नाम जायदाद को बचाने के लिए हुआ है। मुस्तफा ने गोया तड़पते हुए इनकी दुखती हुई रग पर पांव धरा और इनकी रंगत भक्त से उड़ गई। लेकिन इससे पहले कि हंगामा मजीद बढ़ता, कमरे का दरवाजा खुला और वो छोटी सी दुल्हन अपने शरारे को संभालती अंदर दाखिल हुई। सब लोग हैरत में मुब्तला हुए थे। अभी कुछ देर पहले ही इसे मुस्तफा खान के कमरे में भेजा गया था इसकी दुल्हन के रूप में, और अब वो मुस्तफा को या शायद किसी को भी ढूंढती यहाँ तक चली आई। सबके चेहरों पर हैरत देखकर वो एक लम्हे के लिए ठटकी और फिर नजरें घुमाकर सबको देखा था। सफीना बेगम की गुस्सीली नजरों से इसकी नजरें टकराई तो फौरन सर झुका गई और फिर नरमी से सिद्रा बेगम के करीब जाकर इनके कान के करीब सरगोशी की थी। सरगोशी भी इतनी बुलंद थी कि कमरे में मौजूद सब लोग सुन सकते थे। ताई अम्मी, मैं ये भारी कपड़ा उतार दूं, जेवर भी। अपने सुर्खो सफेद रंगत, फूले हुए गाल और छुटिया के साथ वो इतनी मासूम लग रही थी कि बेख्तियार इस पर प्यार आ जाए। हाँ मेरी जान, उतार दो। सिद्रा बेगम ने नरमी से इसके रुखसार को लबों से छू लिया। लबों को दांतों में दबाकर वो शौकी से मचलते हुए पीछे हटी और बाकायदा उछलते हुए इनकी बात को एंजॉय किया। इससे पहले कि वो यूं ही खुशी से पलट कर चली जाती, सफीना बेगम ने तेज नजरों से इसे घूरा। हरगिज नहीं, अपने कमरे में जाओ और जिस तरह मैंने तुम्हें कहा था बिस्तर पर बैठकर मुस्तफा का इंतजार करो। वो तुम्हारा दूल्हा है और इसकी इजाजत के बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगी। सफीना बेगम की चिंघाड़ती हुई आवाज पर इसकी मुस्कुराहट मादूम हो गई। सिद्रा बेगम ने हैरत से इन्हें देखा। जलाल साहब की नजरें भी इसके चेहरे पर जमी हुई थीं, जबकि मुस्तफा को न जाने क्यों नागवार गुजरा। सफीना बेगम का ये रवैया, इसके साथ वो इनसे इतनी खौफजदा थी कि बोतल के जिन की तरह लम्हे भर में गायब हो गई और मुस्तफा देर तक इस दरवाजे को देखता रहा। अब तुम्हें भी कमरे में जाना चाहिए मुस्तफा, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो बात को घुमाकर बार बार किस मरकज पर लाना चाह रही थी वो बखूबी समझ रहा था और हटदर्मी से उठते हुए इसने पलट कर बाप को देखा। बाबा, वो सिर्फ मेरे निकाह में है, बस। इसने वार्निंग देती हुई नजरों से सफीना बेगम को देखकर अपनी बात मुकम्मल की। इतनी छोटी लड़की से किसी भी तरह के रवैये की उम्मीद मत कीजिएगा, कम से कम इससे अपना बचपन एंजॉय करने दे। अपनी बात मुकम्मल करके इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकल जाता, सफीना बेगम के बेबाक से जुमले ने इसकी रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश तेज कर दी थी। गुस्से से उबलती हुई निगाहों ने इन्हें देखकर वो वापस पलटा। मेरी बेटी के बचपन की आड़ लेकर तुम अपनी कमजोरी तो नहीं छुपा रहे मुस्तफा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे निकाह से इनकार की वजह यही है कि तुम किसी औरत के वजूद में इंटरेस्टेड नहीं हो, या तुम्हें वो खासियत नहीं है? सिद्रा बेगम और जलाल साहब को भी इनका रवैया बेहद अजीब लगा और गुस्से से उबलती हुई नजरों से इन सबको देखकर अपने सुर्ख चेहरे के साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गया। इसका जुनून बता रहा था कि ये बात इसकी अना पर वार करने के मुतरादिफ थी और सफीना बेगम ने इसकी अना पर ही तो वार किया था। चचा साईं ठीक कहते थे, आप इनकी मोहब्बत और हवेली के एहसानात के काबिल ही नहीं थी। चची माँ, आपको और आपकी बेटी को बताना पड़ेगा कि मुझ में कौन सी खासियत मौजूद है। खुद ने बड़बड़ाते हुए वो अपने गुस्से को जायल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से का उबाल इस कदर तेज था कि किसी सूरत भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। काफी देर वो बेमकसद ही वहां टहलता रहा और फिर मजबूत कदम उठाते हुए अपने कमरे की जाने पड़ गया। इसने जो कुछ सोचा था, जो इस मासूम लड़की के हक में बेहतर था, अगर निकाह हो भी चुका तो मजीद ताल्लुकात के लिए वो ना ही तैयार था और ना ही इस पर कोई जुल्म करना चाहता था।
یہ اس کے بچپن کے دن تھے، انہیں روند کر وہ اس کی معصومیت برباد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کے ارادے کو کچھ اور ہی تھے۔ کمرے کا ماحول اتنا خمار آلود تھا کہ اس کے جذبات پر بری طرح حاوی ہوا۔ کمرے میں جا بجا رکھے ہوئے پھول اور بستر پر بیٹھی ہوئی وہ پھول سی لڑکی بیڈ پر اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے وہ سامنے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ غصہ اس کی نس نس پر سوار تھا، ایک ضد اور جنون، اور ایسی حالت میں بھی وہ ممکنہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی پر تیز نظر ڈال کر اسے خوفزدہ نہ کرے۔ سختی سے مٹھیاں بھینچتے اور کھولتے اس نے اپنے اندر کی وحشت کو کم کرنا چاہا۔ جب وہ معصوم سی کم عمر دلہن بیڈ کے نیچے اتر کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، مصطفیٰ نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ معصوم سی بادامی آنکھوں سے مصطفیٰ کی گہری سی آنکھیں ٹکرائی تو ایک لمحے کے لیے وہ ذرا سی دور ہوئی۔ خان لالا اپنے لبوں کو باہم جوڑتے ہوئے اس نے نرمی سے اسے پکارا تھا اور مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں یہ بھاری لباس چینج کر لوں آپ؟ اپنے ہاتھ لبوں پر رکھتے ہوئے وہ یوں سرگوشی سے کہہ رہے تھے گویا ایک سہیلی دوسری سہیلی کے کان میں راز کہہ رہی ہو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ اس کی اس حرکت پر مسکرا پڑا۔ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر ایک لمحے کی بھی دیری کیے بنا وہ اچھل کر اس کی گود میں بیٹھ گئی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ اسے لالا سمجھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ جبکہ اس کے یوں بیٹھنے پر مصطفیٰ کے اندر ایک ہلچل برپا ہو گئی۔ دلہن بننے کے لیے اسے پٹھانوں جیسا روایتی روپ دیا گیا، بڑی گھیردار سے فراک، ماتھے پر بندی ہوئی میں بڑی سی پٹی اور بڑے بڑے سے زیور، جس میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس 12 سالہ لڑکی کو وہ بار بار دیکھنے کی جسارت کر رہا تھا۔ رشتہ بدلنے کا اثر تھا یا جو بھی، لیکن ایسا کچھ تھا جسے مصطفیٰ خان کو تھم جانے پر مجبور کر دیا، اور اگلے لمحے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام کر اپنی جانب موڑتے ہوئے اس نے دوبارہ لبوں کو بسورا۔ لالا وہ شاید کچھ کہنے والی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے انگلی اس کی لبوں پر جما دیا۔ آج سے تم مجھے خان سے کہو گے، لالا نے، وہ بالکل آہستگی سے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ اپنی نازک کلائیوں سے چوڑیاں اتارتے ہوئے اس نے جیسے اس کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ امی جان نے کہا ہے کہ اب میں آپ کے کمرے میں رہا کروں گی آپ کے ساتھ، کیا ایسا ہی ہے؟ اپنی آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے وہ دوبارہ سوال کر رہی تھی، اور مصطفیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں بھلا؟ اس کی معصومانہ سوالات شروع ہو چکے تھے۔ خود کو دیکھو، تم میری دلہن بن کے یہاں آئی ہو، وہ بھی پہلی بار۔ اسے میری دلہن سے مخاطب کر رہا تھا، حالانکہ کچھ لمحے پہلے وہ جتنا آگ بگولا تھا، اس وقت اس کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی معصوم سی لڑکی اس قابل نہیں تھی کہ اسے رون دیا جاتا، بچپن کے وہ حسین رنگ اس کی آنکھوں سے نوچ لیے جاتے، اور وہ بے رنگ آنکھوں کو برداشت کرنا مصطفیٰ خان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں آپ کی دلہن ہوں اور آپ میرے دلہے؟ مسکراتے ہوئے جیسے وہ اس کی بات سے محظوظ ہوئی اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور اسی لمحے وہ ساکت رہ گیا۔ خوبصورت تراشیدہ لبوں کی ہنسی یقیناً جان لیوا تھی۔ وہ خود بھی کوئی بھرپور جوان مرد نہیں تھا، 22 سالہ لڑکا جسے اپنا مستقبل سنوارنا تھا، جس کی سپنے بہت بڑے بڑے تھے، اور اس لمحے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے بارے میں اس کے خیالات بدل چکے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، صرف اس کی، اور اس بات کو تسلیم کرنے میں اسے ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ اس کے گلے میں بازو ڈال کر وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کا امتحان لے رہی تھی۔ جاؤ اور جا کر کپڑے بدل لو، اس کے بعد تمہیں سونا چاہیے۔ وہ اسے خود سے دور کر رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ جذبات کے منہ زور سمندر کے آگے وہ بے بس ہو جائے۔ اگر آپ میرے دلہے ہیں تو پھر مجھے اس طرح سلائیں جس طرح حمزہ کو امی جان سلایا کرتی ہیں۔ وہ اپنی 7 سالہ بھائی کا تذکرہ کر رہی تھی، جسے سفینہ بیگم نہ جانے کس طرح سلاتی تھی، اور وہ آس بھری نظروں سے انہیں دیکھتی رہتی۔ کیسے سلاتی ہیں امی جان حمزہ کو؟ اس کے سوال پر ایک عجیب سی اداسی اس کے چہرے پر حائل ہو گئی۔ اسے اپنے بازوں میں تھام کر اس کی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ لوری سنا کر ایک معصومانہ خواہش پر مصطفیٰ خان اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا، اور مصطفیٰ کی حرکت پر وہ جہاں پہلے حیران ہوئی تھی وہیں اگلے لمحے گلنار ہو کر اس کی گود سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ ایسا تھا جسے اس کے دل نے محسوس کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کپڑے بدل کر آئی، پنک کلر کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور ساتھ میں چھوٹا سا ہم رنگ دوپٹہ۔
دوپٹہ اوڑھنے کے بارے میں تو انہیں بچپن سے سکھا دیا جاتا ہے، بلکہ خان حویلی میں موجود لڑکیوں کی کئی گٹھی میں بات شامل کی جاتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت اسے دوپٹے میں نظر آیا کرتی۔ اچھل کر وہ بستر پر جا گری۔ آ جائیں دلہا جی۔ سر اٹھا کر اس نے آہستگی سے اسے پکارا، اور اس کے دلہا جی مخاطب کرنے پر وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ تو مجھے مصطفیٰ کہہ سکتی ہو؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولے وہ مصطفیٰ کو دیکھتی رہ گئی۔ اللہ، میں آپ کا نام کیسے لوں گی؟ اس نے اپنے گول آنکھوں کو گھماتے ہوئے گویا اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ پھر خان صاحب کیسا رہے گا؟ اب اس کے قریب بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بازوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے وہ ان کے ساتھ لگ گئے۔ مصطفیٰ اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے کہ پہلے رشتے کس طرح بدلا، کس طرح حدود بدل چکی تھی، ان باتوں سے وہ بھی متعارف نہیں ہوئی۔ بس آہستہ آہستہ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا گیا اور اسے اپنے اسکول کی فرینڈز اور اپنی باقی مشکلوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بڑے انہماک سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور ایک معصوم اور شفاف چہرہ جس پر سے پاکیزگی چھائی ہوئی تھی، جو بھی بچپن میں لپٹا ہوا تھا، چھوٹی سی گول مٹول سی لڑکی۔ ان کے من کو اتنا بھایا کہ بے اختیار ہی جھکتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا، اور پھر اس کے قریب اٹھتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان ایسی رات تھی جس رات نے اسے اپنے بے تحاشا قریب تو رکھا، لیکن حدود میں رہ کر وہ اسے ان تمام حدود کو پھلانگنا نہیں سکھا پایا جن کے بارے میں حویلی والوں نے اسے کہا تھا کہ یہ تو طے تھا کہ وہ حویلی کا پہلا دلہا تھا جس نے سہاگ رات اپنی بیوی کی اتنی معصوم خواہش پر پوری کی کہ وہ اسے ماں کی طرح لوڈی سنائے۔ اور جب ایک لڑکی کو، چاہے وہ عمر کی جس بھی حصے میں ہو، اپنے شوہر میں اپنے سارے رشتے ڈھونڈنے آ جائیں، تب یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دل سے اسے شوہر تسلیم کر چکی ہے۔ اگلی صبح مصطفیٰ بیدار ہوا تو وہ بڑے مزے سے اس کے سینے پر سرک کے سو رہی تھی۔ اس کے گھنے بالوں کی خوشبو مصطفیٰ کے نتنوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا سرور اسے بخش رہی تھی۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر انہیں سلجھایا۔ وہ چپ چاپ اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ وہ ابھی تک اوندھے منہ گری نیند میں پڑی تھی۔ ہلکے سے گلابی لب کھلے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں مکمل طور پر بند، پشت پر بکھرے ہوئے بال اور بھرا بھرا سا وجود۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آ کر اسے بیدار کرنے کے لیے اس کے کندھے کو آہستگی سے ہلایا تو وہ قسم سا کر کروٹ بدل گئی۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ خانم، میں ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے بس ایک ہی بار کہا اور مقابل نپٹ سے اپنی سرخ آنکھوں کو کھول دیا۔ نیند ابھی تک اس کی آنکھوں میں ہلکوڑے لے رہی تھی۔ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے وہ دلکشی سے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے۔ سربراہی کرسی ہمیشہ کی طرح آغا جان نے سنبھال رکھی تھی۔ اسے حشاش بشاش نیچے اترتا ہوا دیکھ کر جہاں معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا، وہیں آغا جان کے چہرے پر ایک دلکشی تھی۔ مسکراہٹ اتر آئی۔ رات وہ جتنے غصے میں لگ رہا تھا، اس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کو کمرے سے باہر نکال دیتا، لیکن اس وقت اس کے چہرے کا اطمینان کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ سب کو سلام کرتے ہوئے وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نئی زندگی کی پہلی اور مبارک صبح مبارک ہو۔ برخوردار سب سے پہلے آغا جان نے کی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر کو جھکا کر ان کی مبارکباد کو وصول کیا، اور سفینہ بیگم دیر تک اس کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ تمہاری بیوی کہاں ہے مصطفیٰ خان؟ اسے بھی ساتھ نیچے لے آتے۔ بالآخر ان سے رہا نہیں گیا۔ جی فریش ہو کر آ رہی ہے، بس مختصر سی بات۔ اس نے بات ختم کر دی۔ سدرا بیگم اسے ناشتہ دے رہی تھی، جبکہ جلال صاحب کے ساتھ وہ ہلکی پھلکی بات چیت کرتے ہوئے باقی سب کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں تک آئی اور پھر اچھل کر سیڑھیاں اترتی نیچے آنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی۔ وہی بے وقوفانہ حرکتیں، وہی بچپنا، یہ سب کچھ وہ بھلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ آخری زینے پر رک کر اسے اچھلتے ہوئے چھلانگ لگا دی اور پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے مسکرا کر آغا جان کو گلے سے لگا لیا۔ صبح بخیر آغا جان۔ اس کی یہی شوخیاں چلبلا انداز تو حویلی کی جان تھا،
اور یہی چیز سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا، اب تم بڑی ہو چکی ہو، تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہیں آرام سے اپنے شوہر سے پہلے بیدار ہو کر نیچے آ جانا چاہیے۔ صفیہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح اسے ٹوک دیا۔ اس کی مسکراہٹ لمحے بھر کو معدوم ہوئی تھی۔ جب مصطفیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب بلا لیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چچی ماں، وہ جیسے جس طرح آنا چاہے آ سکتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس رشتے کی زنجیریں اس کے پیروں کی رکاوٹ بنے، ابھی اس کا بچپن آئے۔ تمہاری چچی ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرو کو خود پر توجہ کی ضرورت ہے۔ جلال صاحب نے بھی نرمی سے اسے سمجھایا۔ کیوں بابا، یہ رشتہ آپ سب کی مرضی سے ہوا ہے، اس میں میرو کو کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے بچپن کو جیسے جینا چاہے گی جیے گی، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور اپنے پوتے کی ہٹ درمی پر اسے فخریہ انداز میں دیکھتے ہوئے آغا جان ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، برخودار جیسے تمہاری بیوی چاہے رہے، لیکن سب کا جینا حرام نہ کرے۔ انہوں نے بات کو ہنسی میں ٹال دیا تھا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے سر جھکا گیا۔ وہ ساتھ بیٹھی اتنے مزے سے ناشتہ کر رہی تھی جیسے کہ مرکز گفتگو وہ نہ ہو۔ پاس بیٹھی ہوئی منال جوس کا گلاس ختم کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ اپنا بیگ اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی جہاں ڈرائیور اس کا منتظر تھا، اور وہ دیر تک حسرت سے منال کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ منال مصطفیٰ کی بہن تھی اور عمر میں مصطفیٰ سے تقریباً 5 سال چھوٹی تھی۔ اپنے میٹرک کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا، اور شاید وہ حویلی کی پہلی لڑکی تھی جس نے کالج میں قدم رکھا۔ میرو، آج کا دن تو ضائع ہو گیا، لیکن کل سے تم بھی تیار رہنا، میں صبح تمہیں خود اسکول چھوڑنے جاؤں گا۔ یہ اس شخص کا نیا انکشاف تھا۔ سب لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ میرو اب کیسے اسکول جا سکتی ہے؟ اس بار مداخلت پھر سفینہ بیگم کی طرف سے ہوئی تھی۔ اس کے معاملے میں ہر بار وہ بات کرتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ خود کو میرو کا نگہبان سمجھتی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ان کی نہیں بلکہ منزہ بیگم کی بیٹی تھی، جن کا انتقال میرو کی پیدائش کے فوراً بعد ہو گیا تھا، اور دلاور صاحب کی زندگی میں اور میرو کی ماں بن کر وہ اس وقت حویلی میں آئی تھی جب میرو 2 سال کی تھی۔ دلاور صاحب نے اپنی مرضی سے منزہ بیگم سے شادی کی، حالانکہ خاندان کی روایات کے مطابق ان کی منگنی پہلے ہی سفینہ بیگم سے ہو چکی تھی، جو کہ آغا جان کی بھانجی تھی۔ خاندان میں اچھا خاصا ہنگامہ ہوا تھا، اتنا بڑا ہنگامہ کہ آغا جان نے دلاور خان کو آگ کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے، اور تب ان کی ضد ان کے سامنے ہار مانتے ہوئے آغا جان کو ان کی پسند کو قبول کرنا پڑا۔ یہ مقدر کا کھیل تھا یا جو بھی، ایک ہنسی خوشی رہنے والا جوڑا جن کے درمیان محبت پہلے سے بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے جب اپنی پہلی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ٹھیک اس کے 2 گھنٹے بعد طبیعت زیادہ بگڑنے کی وجہ سے منزہ بیگم کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ دلاور خان کے لیے اتنا بڑا دھچکا تھا کہ پھر وہ ساری زندگی اس دھچکے سے باہر نہیں نکل پائے۔ یہ سب لوگوں کی کوششوں کے باوجود 2 سالوں کے بعد ان کی زندگی میں سفینہ بیگم کی آمد ہوئی۔ وہی مغروری، وہی انا اور ضد تو پہلے سے بڑھ چکی تھی۔ وہ بھلا اس دکھ کو کیسے فراموش کر سکتی تھی کہ منزہ بیگم کے انتخاب کے لیے دلاور خان نے انہیں ٹھکرا دیا تھا، اور شاید پھر ساری عمر اس کا بدلہ انہوں نے میرو سے لیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آج تک میرو کو وہ مقام نہیں دے پائے جو کہ حمزہ کو حاصل تھا، وہ بھی اس لیے کہ حمزہ ان کی سگی اولاد تھا۔ 4 سال پہلے دلاور خان کی حادثے میں ہونے والی موت نے انہیں ایک بار پھر منزہ بیگم سے جا ملوایا، اور سفینہ بیگم خالی ہاتھ رہ گئی۔ جہاں وہ معصوم سی لڑکی پہلے اپنے باپ کی محبت کے حصار میں رہا کرتی، سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو مکمل طور پر سفینہ بیگم کی دسترس میں آ گئی، جنہوں نے روایتی عورتوں کی طرح اسے مار پیٹ کا نشانہ تو نہیں بنایا، نہ ہی آغا جان کے سامنے وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتی تھی، لیکن ایک بے وجہ سی ضد، روک ٹوک اور پابندیاں اور دوری، یہ ساری باتوں نے مل کر انہیں میرو سے بہت دور کر دیا تھا۔ وگرنہ شاید ہی کوئی ماں اس بات کے لیے راضی ہو جاتی کہ وہ اپنی 12 سالہ بچی کو نہ صرف کسی کے نکاح میں دے دے بلکہ رخصت کروا کر اس کے کمرے میں بھی بھیج دے، اور پھر بے جا ضد کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے تاکہ اسے مکمل طور پر اس کی بیوی کا درجہ حاصل ہو جائے۔ میرو اب میری بیوی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس پر بلا وجہ روک ٹوک نہ کرے۔ مصطفیٰ خان نے کہہ دیا تو ایک لمحے کے لیے سفینہ بیگم کی رنگت بھگ سے اڑ گئی۔ میں ماں ہوں،
اس کی آنکھوں نے یاد دہانی کروانا چاہیے۔ میں جانتا ہوں چچی ماں، لیکن اب میں اس کا شوہر ہوں اور یہ وہی کرے گی جو میں چاہوں گا۔ آغا جان، میرو کل سے اسکول جائے گی اور یہاں دوسری مرتبہ اس نے اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ ایک ایسا مرد ثابت ہو رہا تھا جسے عورتوں کو اپنے پیروں تلے کچلنا نہیں آتا، لیکن ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ کسی نے بھی بغاوت کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اگر وہ اپنی بیوی کو پڑھانا چاہتا تھا، اسے خود مختار بنا رہا تھا، تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ جبکہ دوبارہ اسکول جانے کا سن کر وہ تو کسی پھول کی طرح کھل گئی۔ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جلال خان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، اور اس نے سر اٹھا کر ابا جان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں میرا آگے کیا کرنے والا ہوں۔ وہ انہیں اپنے منصوبوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب تم پر ذمہ داری ہے، تمہاری فیملی ہے، کہ اس کے باوجود بھی تمہارا فیصلہ وہی ہے؟ آگے جان کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ میری بیوی آپ کی پوتی ہے، اور میں جانتا ہوں آگا جان کبھی کسی پر بھی ظلم زیادتی یعنی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی میں اس کی ذات سے غافل رہوں گا۔ رہی بات ضد کی، تو یہ کوئی ضد نہیں ہے، بلکہ میرے کریئر کا مسئلہ ہے۔ بیرون ملک جانے کی ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ میں بس ایک ہی ہفتے کے اندر اندر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور سر جھکا کر سفینہ بیگم کچھ مطمئن سے مسکرا دیں۔ سدرا بیگم بھی ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا بیرون ملک چلا جائے، لیکن اس کے مستقبل کا خیال تھا، اور ایک ماں سے بڑھ کر اپنے بچوں کی خواہشوں کو کون نہیں جانتا۔ وہ دیر تک مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی رہیں، اچھی طرح سن رہی تھیں، سمجھ رہی تھیں کہ وہ یہاں سے جانے کی بات کر رہا ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کمرے میں جانے کے بعد سب سے پہلے وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں گے؟ معصومانہ سوال پر وہ جانے کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کیوں، تم نہیں چاہتی کہ میں جاؤں؟ اس نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، اب آپ چلے جائیں گے تو امی جان پھر سے مجھے ڈانٹیں گی۔ آپ نے کہا تھا نا بیوی اپنے شوہروں کے پاس رہتی ہیں۔ وہ اسے اس کی بات کی یاد دہانی کروا رہی تھی، اور وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ میں نے جان بوجھ کر تم سے اپنی راہوں کو جدا کی ہے، وہ بھی ایک مخصوص مدت کے لیے۔ میں نے واپس آ جانا ہے، جبکہ بچوں کی طرح اپنے ہونٹوں کو باہر نکال کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ آپ نے ننھے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ اسے یوں قید کر رہی تھی کہ مصطفیٰ کا دل لمحے بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا، لیکن رونا بند کرو۔ اس کے آنسو مصطفیٰ خان کو تکلیف دے رہے تھے، جو کہ اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح گھیر کو پامال کر رہے تھے۔ باری باری اپنی انگلیوں سے ان شفاف موتیوں کو چن کر اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وعدہ کرے مجھ سے۔ اپنا نازک سا ہاتھ اس نے مصطفیٰ کی جانب بڑھایا، اور مصطفیٰ نے اسے تھام لیا۔ اگر وہ فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو شاید اپنا فیصلہ بدل لیتا، لیکن یہاں گنجائش نہیں تھی۔ اسے اس لڑکی کو بھی جینے دینا تھا تاکہ وہ اپنی خواہشوں کو مکمل کر لے، اپنے مستقبل کے لیے بہت سارا پڑھ لے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اور وہ خود بھی اپنے لیے راستوں کو صاف کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے یہ جدائی لازم و ملزوم تھی۔ ویسے بھی نکاح سے پہلے اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ نکاح کے بعد بیرون ملک چلا جائے گا۔ وہ ایک ہفتہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت ہفتہ تھا۔ اس نے میرو کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ یوں تو پہلے بھی جاتی تھی، لیکن شادی کے دوران پچھلے 2 ہفتوں سے وہ غیر حاضر تھے، اور آغا جان اور باقی سب کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ وہ شادی کے بعد جانا ترک کر دیں۔ لیکن نہ صرف اس نے آہستہ آہستہ اس کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھال لیا، بلکہ اسے مکمل طور پر سدرا بیگم کے حوالے کر دیا۔ امی، اسے کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اپنے بیٹے کی بے قراری کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ ایسا ہی ہوگا میری جان، وہ بھی میری بیٹی ہے، انہوں نے یاد دہانی کروانی، اور اس نے ہنستے ہوئے سر جھکا گیا۔ بالکل، میں جانتا ہوں میری ماں سے بڑھ کر کوئی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے وہ باری باری انہیں آنکھوں سے لگا گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اور یہ سب کچھ میرو سے چھپا کر کیا جا رہا تھا۔ گھر میں اس نے سب کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی میرو کے سامنے تذکرہ نہ کرے۔ جب سے وہ مصطفیٰ خان کی دسترس میں آئی تھی، سفینہ بیگم کا تو بس نہیں چلا کہ اسے آنکھیں دکھا پائیں۔ وہ گھجا کر بلند آواز میں بات کرنا، وہ بھی ان کے قریب جانے سے اب گریز کیا کرتی۔ اسے اتنی محبت کرنے والا شخص میسر تھا تو بھلا کسی دوسرے سے محبت کی بھیک مانگ کر وہ کیا کر لیتے۔ اس روز بھی اس نے اسے اپنے بازوں پر سلایا، ہمیشہ کی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ گنگنا کر اسے سلا رہا تھا، اور وہ ساری جہاں کی باتیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے
آہستہ آہستہ سوتی چلی جا رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ نرمی سے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے نہ جانے کتنی تصاویریں وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ لمحہ بھر کے لیے بھی اسے غافل نہیں رہے گا۔ اپنی ماں سے عہد کر چکا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد اسے سمیٹ لیں گے، اور اس روز اسے میرو کو سوتا چھوڑ کر وہاں سے آنا پڑا۔ ایک اس طرح اب اس بے چینی کے پورے وجود پر چھائی تھی۔ بہادری دکھاتے ہوئے سر جھٹک کر وہ اس کے قریب سے نکل تو آیا تھا، لیکن لمحہ لمحہ گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ 8 سال اتنا طویل عرصہ، اور اس سب میں کیا کچھ بدلنے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے رشتے کی حیثیت بدل جائے گی، دلوں کی حالت بدل جائے گی۔ وہ باپ واپس آئے گا تو میرو سے اس رشتے کی نوعیت سے دیکھے گی بھی یا نہیں، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس روز ہمیشہ کے لیے پاکستان کی فضاؤں کو خیر آباد کہتے ہوئے وہ بیرون ملک جا بسا، وہ بھی پورے 8 سالوں کے لیے۔ اور اگلی صبح اس کی نازک سی دلہن نے اٹھ کر اتنا بڑا ہنگامہ کیا تھا کہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے ہر صورت اپنا خانسا ہی چاہیے تھا۔ وہ مچل مچل کر روتی رہی۔ سدرا بیگم، جلال صاحب، یہ سب لوگ اسے سنبھالنے سے قاصر تھے۔ سارے دن کے لیے اس نے نہ کھانا کھایا، نہ اسے نیند آئی۔ مصطفیٰ اس کے ساتھ یہ سب کیا کر گیا؟ بدگمانی کا پہلا بیج تھا جو اس معصوم سے دل میں بو دیا گیا۔ سفینہ بیگم اسے محبت سے اس کمرے میں دوبارہ کمرے میں لے آئیں۔ 4 دنوں کی چاندنی اور پھر اندھیری رات، وہ محبت بس اتنے دنوں قائم تھی، اور اب اسے اکیلے رہنا تھا۔ لیکن اس جان لیوا کیفیت سے نکلنے میں اسے نہ جانے کتنے ہفتے لگا دیے۔ گھر کے ہر فرد نے کوشش کر لی، مصطفیٰ نے ہر ایک کی محنت کر لی کہ وہ ایک بار اس کی بات میرو سے کروا دے، لیکن میرو کے لبوں پر وہ چپ لگی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور نہ ہی وہ کسی سے بات کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس میں کوئی دلچسپی تھی۔ 8 سال بعد ایک طویل عرصے نے ساری خواہشوں اور خوشیوں کو ناک بند کر کے نگل لیا۔ وہ 22 سے 30 سال کا ہو چکا تھا، انتہا سے زیادہ میچور، شاندار پرسنالٹی رکھنے والا، جو بات کرتا وہ وقت کو روک دیتا۔ MBA مکمل کرنے کے بعد بزنس میں ایکسپیرینس بھی حاصل کر لیا، جبکہ دوسری جانب وہ 20 سالہ جوان لڑکی جس نے ان 8 سالوں میں مصطفیٰ خان کو سزا دی تھی، پہلے سے خود بات نہیں کی، اور اس کے بعد مصطفیٰ نے اسے رابطہ کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ کسی کا پھیلایا ہوا جال تھا یا جو بھی، لیکن ان 8 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی ایک دوسرے کی آواز نہیں سنی۔ وہ کیسے دکھتا ہوگا، اس کے مشاغل بدل چکے ہوں گے، وہاں کسی اور کی خواہش کر چکا ہوگا، یہ سب تو وہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن یونی لائف میں قدم رکھنے کے بعد وہ خود پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ حد سے زیادہ حسین جوانی نے اسے وہ روپ بخشا کہ جو بھی اسے دیکھتا پاگل ہو جاتا۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو اس پر دل ہارنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے خود کو کسی کی امانت سمجھ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ امانت تھی مصطفیٰ خان کی امانت، جو اپنی امانت ان لوگوں میں چھوڑ کر چلا گیا جو اسے ٹھیک سے سنبھال بھی نہیں پائے۔ سفینہ بیگم نے دوبارہ اسے اپنی لپیٹ میں لے کر رکھا تھا، بس ہر بات پر روک ٹوک، ہر بات پر اپنی مرضی مسلط کرنا، یہ چند ایسے عوامل تھے جس نے اسے ضدی اور خود سر بنا دیا۔ مغربی ہواؤں نے جیسے اس کے حسین چہرے کو چھو کر خود کو معتبر کر لیا۔ کھڑکی کو بند کرتے ہوئے واپس پلٹ آیا، اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے صوفے پر گر کر خود کو آرام دلایا تھا۔ اس کی کالی چمکتی ہوئی آنکھوں کا اثر ایسا تھا جو بھی اسے دیکھتا دیوانگی میں کھو جاتا۔ نہ جانے کتنی حسینائیں تھیں جو اس کے سامنے اپنے دل کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مری جا رہی تھیں، لیکن اسے بے صبری سے انتظار تھا یہاں سے واپس جانے کا۔ واپس جانے کے بعد سب نے پہلے اس لڑکی کو دیکھنے کا، اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کا، اور پچھلے 8 سالوں کی ساری بے چینیوں اور بےتابیوں کے حساب کتاب کرنے کا۔ اگلی صبح اس کی فلائٹ تھی، وہ پاکستان واپس آ رہا تھا۔ گھر میں تو بارہا سب کو آگاہ کر چکا تھا، لیکن جسے حقیقی طور پر آگاہ کرنا تھا، نہ جانے کیوں وہ اس کی ذات سے غافل ہو چکی تھی۔ اس نے سدرا بیگم سے کہہ دیا تھا کہ میرو کو بتایا جائے، لیکن سدرا بیگم کی بے وجہ سے خاموشی سے مزید کچھ کہنے نہیں دیتی۔ یہ تو جا کر ہی پتہ چلتا کہ حالات وہاں پر کتنے بگڑ چکے تھے۔ وہ جسے جس طرح معصوم چھوڑ کر آیا تھا وہ ویسی ہی تھی، یا حالات کی تیز ہواؤں نے اسے بگاڑ ڈالا؟ تمہارا یہ فیصلہ سراسر غلط ہے میرو، تمہیں کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے۔ منال اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی، لیکن اپنے بالوں کو جوڑے میں مقید کیے وہ بس چپ چاپ آنکھیں مٹکاتی بیٹھی رہی۔ اور تمہارے بھائی کا فیصلہ کیا؟ وہ ٹھیک تھا، یہاں آ کر منال ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ منال آپی، آپ انصاف کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ یہ بنتا ہے،
اور حقیقت یہ کہ میں مصطفیٰ خان سے نہیں ملوں گی۔ اس کا فیصلہ گھر والوں کی مرضی کے خلاف تھا، لیکن اس سے سب کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ مصطفیٰ خان کی بیوی، اور مصطفیٰ خان نے سختی سے منع کیا کسی کو بھی اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے۔ بھائی سے ساتھ تمہارے معاملات بگڑ جائیں گے، تم ان کے غصے سے خوب واقف ہو۔ پہلے تم نے 8 سالوں کے لیے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اب اس نے افسردگی سے سر اٹھایا۔ میں نے رابطہ نہیں کیا یا انہوں نے خود امی جان سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے؟ اگر مصطفیٰ خان کو اپنے کیریئر کی فکر تھی تو مجھے بھی اپنے ضدی اور خود سر لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور منال افسردگی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے، اور وجہ یہ تھی مصطفیٰ خان کا چلے جانا۔ وہ اسے رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اسی چیز نے اس کو اتنا بدگمان کر دیا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اپنے دل سے بدگمانی کے زہر کو نہیں نکال پائی۔ حویلی کی شان و شوکت ہی نرالی تھی۔ حویلی کا لاڈلا شہزادہ واپس آ رہا تھا پورے 8 سالوں کے بعد، تو اس کا پرزور استقبال کرنا تو بنتا تھا۔ اس شام کی جگمگاہٹ اتنی حسین تھی کہ جو بھی دیکھتا ایک سرشاری اس کے لبوں پر پھیل جاتی۔ ایئرپورٹ پر اسے ریسیو کرنے کے لیے سب لوگ وہاں پہنچے سوائے اس ایک کے جس کا اس کا انتظار تھا۔ آغا جان پہلے سے زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، لیکن ان کی آنکھوں کی محبت اور چمک لمحے بھر کے لیے بھی کام نہیں ہوئی۔ اپنے سامنے فخری انداز میں اس چوڑے سینے والے خوبرو شہزادے کو دیکھ کر ایک ٹھاٹھ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جلال خان، سدرا بیگم اور منال، وہ بھی تو کتنی بڑی ہو چکی تھی۔ سب لوگ اسے محبت کرنے والے تھے، سب لوگ اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، اور بالآخر اس نے منال سے پوچھ لیا، میرو کہاں ہے منال؟ وہ مجھے ریسیو کرنے بھی نہیں آئی۔ اس کا دل کاش لہجے میں دھاک مقابل کے دل کو کھلبلی مچا دیتی۔ منال نے افسردگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ہاسٹل شفٹ ہو گئی ہے آپ کے آنے سے محض 2 دن پہلے، اور لمحے بھر میں سامنے بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کی رنگت غارت ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے ہاسٹل شفٹ ہونا؟ اسے سراسر اپنی تذلیل لگ رہی تھی۔ 8 سالوں کے بعد شوہر واپس آیا اور بیوی کا ہاسٹل شفٹ ہو جانا، وہ بھی شاید اس صورت میں کہ وہ حویلی کی پہلی لڑکی تھی جو ہاسٹل چلی گئی۔ کہ تمہاری دی گئی ڈھیل کا نتیجہ ہے مصطفیٰ خان، ورنہ آج تک میں نے اسے سر اٹھا کر بات تک نہیں کرنے دی۔ سفینہ بیگم نے اپنے کندھے پر پڑی ہوئی شال کو درست کرتے ہوئے عجیب سی بڑبڑاہٹ سے کہا۔ ایک لمحے میں اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غصہ اس کی نس نس پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ اتنی ہٹ درم ہو گئی۔ وہ تو محض اس کی ناراضگی اور ضد تصور کر رہا تھا، لیکن اس طرح کا رویہ شدید سرخ چہرے کے ساتھ اس نے مکہ دیوار پر دے مارا۔ میرے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس رات بھر اس کی ناک پر سوار رہا۔ اگلی صبح وہ اسے ملنا چاہتا تھا، اسے واپس حویلی لانا چاہتا تھا، اس لیے وہاں جانے سے پہلے غصہ تھوکتے ہوئے اپنا سر جھٹک کر خود کو نارمل کر کے گیا۔ وہ پہلی ملاقات میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر حاکم بن کر آیا ہے۔ 8 سال کے عرصے میں اس نے 2 بار ہی اس کی تصویریں منال سے لے کر دیکھی، اور اسے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ اتنی حسین لڑکی تھی کہ اس کے سامنے مصطفیٰ خان کا ایمان ڈگمگا جائے۔ تیز دھوپ کی تمازت نے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا۔ چہرے کے اطراف بکھری ہوئی حسین لٹیں اس کی دلکشی اور معصومیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ خوبصورتی سے سر پر دوپٹہ سجا کر وہ لڑکیوں کے ساتھ ہی باہر آئی، اور اب شاید پیدل ہاسٹل جا رہی تھی، جو کہ چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ جب سامنے ٹھاٹھ سے کھڑی گاڑی میں سے وہ شخص اترا، اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، جب ارد گرد موجود لڑکیوں کی حیرت اور غیب و غریب جملوں نے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ دور کھڑے ہوئے شخص کو دیکھتے ہی اس کے قدموں نے گویا زمین کو جکڑ لیا۔ وہ حیرت زدہ سی سے دیکھتی رہ گئی، لبوں نے بے آواز سے حرکت کی، مصطفیٰ خان، اور دل کچھ اس طرح سے دھڑکا جیسے سارے خون کو نچوڑ کر اس کے چہرے پر پھیلا دیا ہو۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے وہ اس کے قریب آ رہا تھا، قریب کہ ایسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ آنکھیں بے وجہ بھیگنے لگی، اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ پائیں جب تک کہ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا نہیں ہو گیا۔ وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے وہ سارے جہاں سے بیگانے ہو گئے۔ حیرت ہے مسز انا، آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی بندہ ناچیز حاضر ہو گیا۔ دلکشی سے لبوں کا کونا کھینچ کر وہ مسکرایا، اور اس نازک سی لڑکی کے دل نے ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ اپنی
پلکوں کو جھپکاتے ہوئے اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور پھر پلٹ کر جانے لگی جب مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے بازوں کو پکڑ لیا۔ میرو، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ آہستگی سے بڑبڑایا اور میرو نے جھٹکتے ہوئے اپنا بازو اس کی قید سے آزاد کروا لیا تھا۔ وہی طریقہ مصطفیٰ خان جو آپ نے اپنایا تھا۔ مجھے نہیں جانا تھا حویلی آپ کے ساتھ۔ وہ گیا اس کی آمد سے پہچان گئی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے۔ دونوں کا لہجہ سخت لیکن آواز اتنی آہستہ تھی کہ لبوں کی بڑبڑاہٹ صرف ان کے کانوں تک جا رہی تھی۔ تبھی یونیورسٹی کا ذیشان آگے بڑھا۔ خدا جانے سے کون سی ہیرو پنتی زور سے آئی تھی کہ مصطفیٰ خان سے پنگا لے بیٹھا۔ خدا نے سے اصل اچھی شکل و صورت دی، پیسہ ہے تو کیا یہاں کر لڑکیاں چھیڑو گے؟ وہ آگے بڑھا تھا اور مصطفیٰ نے سرخ نظروں سے اسے امیروں کی طرف دیکھا جو اچھا خاصا پریشان ہو چکی تھی۔ تم درمیان میں دخل اندازی مت کرو لڑکے۔ اس 24 سالہ لڑکے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ دوبارہ میرو کی جانب متوجہ ہوا جب ذیشان نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور اس نے ہاتھ گھما کر وہی ہاتھ اس کے منہ پر دے مارا تھا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ میں نے کہا کہ اب میرے قریب مت آنا ورنہ جان سے جاؤ گے تم۔ یہ مہرین مصطفیٰ خان ہے، مصطفیٰ خان کی بیوی، یعنی کہ میری بیوی۔ پورے حق سے اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروانے کے بعد وہ اس روز اسے کھینچ تان کر حویلی واپس لے آیا تھا۔ اس کی ضد، انا، غصہ، ہر ایک چیز کو پس پش ڈالتے ہوئے اس روز اس بار پھر منانے کے لیے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ بس کرو جانا، اب جانے بھی دو۔ جبکہ میرو رخ موڑتے ہوئے اپنی پلکوں کو جھپکا کر آنسوؤں کو نگلا۔ کیسے جانے دو مصطفیٰ خان؟ 8 سال مجھ سے وعدہ کرنے کے باوجود مجھے چھوڑ کر چلے جانا، وہ بھی رات کے اندھیرے میں، اور پھر بات تک نہ کرنا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جانے دو؟ اتنا آسان ہے کیا؟ اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ اس کے رخساروں پر اپنے لب رکھ گیا۔ پہلی بار محبت بھرا لمس محسوس کرتے وہ مکمل سرخیوں میں نہا گئی تھی۔ مصطفیٰ خان اچھلتے ہوئے دل کے ساتھ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مصطفیٰ کی جان جس طرح اچھل اچھل کر میری گود میں آ بیٹھتی تھی، اگر کسی دن میں اپنا ضبط کھو دیتا تو تمہاری معصومیت کو رون دیتا، اور حویلی والوں کے کیا تقاضے تھے یہ بھی تم نہیں جانتی۔ وہ اسے بے بسی سے سمجھا رہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا اس بات کو۔ آپ نہیں جانتے میں نے کیا کچھ برداشت کی ہے۔ وہ رو پڑی جبکہ اس کے آنسو پر باری باری لب رکھتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ اب میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے پہلو میں کھڑا ہوں، کبھی نہ چھوڑ کے جانے کے لیے۔ اور اس نے سختی سے اپنے ہاتھوں کو چھڑوا لیا۔ کسی روز رات کے اندھیرے میں بھاگ گئے تو؟ وہ کسی صورت بھی سے یوں بخشنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر بھاگ گیا تو پھر واپس نہیں آؤں گا۔ اور وہ بس اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس روز اس نے خود آغا جان سے کہا تھا کہ رخصتی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ جلد سے جلد میرو کو رخصت کروا کے اپنے کمرے میں لانا چاہتا ہے، تبھی اسے اپنی دسترس میں لینے کے بعد ساری ناراضگی کو ختم کر دے گا۔ حویلی میں رخصتی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں اور اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ دل سے کبھی اس شخص سے ناراض رہ نہیں سکتی تھی جس کا انتظار اس نے 8 سال کی ہے۔ کون سی رات اسے یاد نہیں کیا تھا، اس لمحے وہ اس کی یاد سے غافل رہی۔ کس شام اس کا انتظار نہیں کیا، اور آج جب محبوب اس کے بہت قریب تھا تو بھلا وہ کس طرح اسے نظر انداز کر کے چلی جاتی۔ سب لوگوں نے اسے کہا کہ وہ مصطفیٰ کے ساتھ جا کر اپنی شاپنگ کر کے آئے، لیکن یہ بھی ناراضگی کا اظہار تھا کہ اس نے سارا معاملہ ان پر چھوڑ دیا اور اس کی ساری شاپنگ مصطفیٰ نے خود کی تھی۔ ایک جوڑا اپنی مرضی سے بنوایا، رخصتی کے ایام سے 1 ہفتہ پہلے ہی۔ وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گئی اور وہ اسے دیکھنے کے لیے جس قدر تڑپا رہا، لیکن اسے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ بقول حویلی کے مکینوں کے دلہن کو روپ نہیں آتا، اس لیے دولہے سے چھپ کر رہنا ضروری ہے۔ اس روز وہ زرد رنگ کی انارکلی فراک میں اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی، ہاتھوں میں خوبصورت گجرے، ہلکا پھلکا سا میک اپ جس نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے گویا ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ چاہے رخ سے پہلے ہو چکی، لیکن مصطفیٰ نے اس رخصتی کو تسلیم نہیں کیا، اور ابھی تک ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس لیے باقاعدہ رسم و رواج کے ساتھ ایک بار پھر اسے رخصت کر کے مصطفیٰ کے کمرے تک پہنچانا تھا۔ باری باری سب نے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور منہ میٹھا کروایا، جب آخر میں ہاتھوں پر تھوڑی سی مہندی اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر سجاتا ہوا وہ دلکشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ آج تو بالکل آپ ذرا لگ رہی ہو میری اپسرا۔
جسے قریب سے دیکھنے کے لیے میں رات تک صبر نہیں کر سکتا۔ وہ حیرانگی سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جو کسی کو بھاؤ نہیں ڈالتا تھا، اس کے سامنے یوں مجنون دیوانہ بن جاتا کہ وہ گمسم سی رہ جاتی اور بامشکل اپنی مبہم سی ہنسی کو دباتے ہوئے پلکوں کو جھکا گیا۔ تمہیں میری حالت زار پر ہنسنا آ رہا ہے حیرت بیگم، اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تو اس خوبرو شہزادے کے چہرے کا نظروں سے صدقہ اتارتے ہوئے وہ نظر پھیر گیا کہ گویا اسے نظر نہ لگاتے۔ آپ پر یہ مصنوعی چیزیں جچتی نہیں ہیں، جیسے کہ مصنوعی دیوان کی۔ وہ بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ یہ تو میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ یہ دیوانگی حقیقی ہے یا مصنوعی۔ ایک آنکھ دبا کر بے باکی سے کہتے ہوئے وہ اسے سرخ کر گیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے اپنی شرم کو زائل کرنا چاہا تھا، جو کہ اس شخص کے بیٹھے بیٹھے تو ممکن نہیں تھا۔ اگلا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خوابوں کی رات تھی جو گزر گئی، جس رات میں اس نے حسین سے حسین سپنے سجائے۔ اگلے دن عروسی لباس میں وہ اتنی حسین لگی تھی کہ علاقے کی ہر دلہن کو مات دے گئی۔ آج سے پہلے حویلی والوں نے اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی تھی۔ اس کی دلکشی کا یہ عالم تھا کہ نہ جانے کتنی ہی شریر لڑکیوں نے اسے چھیڑتے ہوئے مصطفیٰ کی خیر مانگی تھی۔ آج تو یقیناً وہ اس کے دو آتشہ حسن کو دیکھ کر مدہوش ہونے والا تھا، اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا دل بھڑکتا رہ گیا۔ بھلا کہاں آسان تھا اس شخص کے جنون کا سامنا کرنا جو اسے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار کھڑا تھا، جسے نہ جانے کتنی راتیں تنہائی میں گزار کر اس کی چاہت کی تھی۔ گھونگھٹ کی آڑ میں جیسا کو سٹیج پر آئی اپنے دلہے کو دیکھ کر دل نے ہارٹ بیٹ مس کی۔ وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا، علاقائی لباس میں ہر ایک نظر کو مات دیے ہوئے تھا۔ سٹیج کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے قدموں کو روک لیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے سٹیج تک لے آیا تھا۔ محبت سے اس کا گھونگھٹ اتار کر اس نے چاند سے جگمگاتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر زیر لب ماشاءاللہ دہراتی ہوئی نظروں کو پھیر لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے تو گویا ہر چیز کو مات دے گئے۔ نہ جانے کتنی آنکھوں میں رشک تھا، کتنے میں حسد، اور کتنی آنکھیں بس ایک خالی حسرت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا۔ محبت کی جیت ہوئی تھی۔ وہ علاقے کا پہلا مرد تھا جس نے اس نظام کو ختم کر دیا کہ ایک 12 سالہ لڑکی کے سر پر وہ ذمہ داریاں ڈال دی جائیں جو کہ وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ جو حویلی میں بھی سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ آج کے بعد جائیداد کی خاطر اس رسم کو ہرگز نہیں اپنانا۔ آغا جان کا آنے والا وارث وہ تھا۔ ان کے بعد سرداری ڈائریکٹ اس پر چلی جاتی، اور وہ ایسا سردار بننے کا ارادہ رکھتا تھا جس کی سرداری میں کسی پر ظلم نہ ہو۔ ہزاروں دعاؤں کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر اس کمرے میں رخصت ہو کر چلی گئی جس کمرے میں ایک بار پہلے بھی رخصت ہو کر آئی تھی۔ آج خدشات الگ تھے، وسوسوں نے دل بھر دیا تھا۔ آنے والے لمحات اسے بے چین کیے بیٹھے تھے۔ پھولوں کی سیج میں وہ نازک سی کلی انہی کا حصہ لگ رہی تھی، خوشبو سے لپٹا ہوا وجود جو کسی کو پاگل کرنے کے لیے کافی ہو۔ رات کی تنہائی اور مصطفیٰ کا جنون۔ وہ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو بے اختیار اس نے اپنی سانسوں اور دھڑکنوں کو روک لیا۔ آہستگی سے مسکراتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اب تک ناراضگی ختم ہو چکی ہوگی محترمہ، یا پھر مزید کچھ کرنا پڑے گا؟ گہری ہوتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے معصوم چہرے پر نظر ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ نرمی سے اس کی سراہی دار گردن کو بھاری ہار سے آزاد کرواتے ہوئے اسے قسم سانی پر مجبور کر رہا تھا۔ مصطفیٰ پلیز، آہستگی سے بڑبڑائی اور مصطفیٰ نے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ آج پلیز کام نہیں آئے گا محترمہ، اس رات آ گیا تھا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آج وہ ایک بار پھر اس طرح اس کی گود میں بیٹھی اس کے جذبات کو ابھار رہی تھی جیسے کہ آج سے 8 سال پہلے، اور آج وہ خود پر ضبط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ مقابل کے رخساروں پر سرکتے ہوئے اسے بے خود کرتے چلے گئے۔ اس کے رخساروں میں اس کی گردن تک آیا اور پھر اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کرتا ہوا وہ اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تمہیں ہر لمحہ چاہ سکتا ہوں، ہر پل تم سے محبت کر سکتا ہوں۔ اس دل کو اگر چیر کر بھی دیکھو تو صرف تمہارا نام ہوگا۔ اتنے خوبصورت اقرار پر سرشار ہوتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرائی اور مصطفیٰ نے اس کے مسکراتے ہوئے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ حسین لب ایک دوسرے میں پیوست تھے اور سانسوں کو ابلتا ہوا شور انہیں پاگل کر رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے مکمل طور پر خود کو اس شخص کے حوالے کر رہی تھی
جو اسے سمیٹنا جانتا تھا، جس نے محبت کی تھی اور پھر اس محبت کو نبھایا بھی، جس نے اس حسین سے رشتے کا بھرم رکھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا کر اس نے اپنی پناہ چاہی تو کھلکھلا کر ہنستے ہوئے وہ اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ حالانکہ آج ڈرنے کی رات نہیں، آج تو محبت کرنے کی رات ہے۔ اس آہستہ آہستہ جولری سے آزاد کرواتے ہوئے وہ اس کے آبشاروں جیسے ملائم بالوں کو بھی کھلا چھوڑ گیا، جو اپنی آزادی پر مچلتے ہوئے لہرا کر بکھرتے چلے گئے، اور اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے وہ بے خود ہو کر اس کی گردن پر اپنے نقش چھوڑتا چلا گیا۔ دور کہیں دور چاند بادلوں میں چھپتے ہوئے گویا انہیں تنہائی کے لمحات میسر کر رہا تھا۔ دونوں کی سانسوں کی بکھرتی ہوئی خوشبو انہیں پاگل کر رہی تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل گویا یکجان ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے تھے، ایک دوسرے کی نس نس میں سما کر ایک دوسرے میں گردش کر رہے تھے، اور یہی تو محبت کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ دو دلوں کو یوں ایک دوسرے میں جوڑ دیتی ہے کہ وہ دور ہو کر بھی ہمیشہ ایک ہی گنے جاتے ہیں۔ دونوں کے وجود سے اٹھتی ہوئی ایک جیسی خوشبو اس بات کا اقرار ہوتی ہے کہ ان دونوں میں اب فاصلے باقی نہیں رہے۔ وہ اسے محبت کرتا تھا اور جانتا تھا کہ اس محبت کو نبھانا کیسے ہے، اس لڑکی کو اتنی بلندیوں پر لے کر جانا تھا جتنا مصطفیٰ خان کا خواب تھا، تاکہ کل وہ کندھے سے کندھے ملا کر اس کے ساتھ کھڑی ہو تو اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے۔ محبت نے بکھرتے ہوئے نے عشق کی طرف روانہ کر دیا، اور عشق کا یہ سفر چاہے جتنا بھی کٹن تھا، اتنا مضبوط تھا کہ ان دونوں کو اپنی راہ پر حائل ہوتے ہوئے دیکھ کر ان دونوں کا ساتھ دینا، نیت جب ٹھیک ہو، ارادے پختہ ہوں اور خدا پر کامل یقین ہو، تب بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی انسان کے راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ تب جینے کے لیے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو کافی ہوتا ہے۔ تب دو دل ایک دوسرے سے منسوب ہو جاتے ہیں، تب سے محبت کی جیت جاتی ہے، اور بے پناہ محبت۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسی سٹوریز مزید چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کریں۔ شکریہ۔